السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی بریکنگ نیوز ہے، ہمارے آرمی چیف جناب جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اس کا فیصلہ حکومت وقت اور کابینہ کرتی ہے اور یہ ایک اعزازی رینک ہوتا ہے، تاہم اسے 5 اسٹار جنرل کہا جاتا ہے۔ حافظ عاصم منیر صاحب پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل بنے ہیں۔ اس سے پہلے 1958-59 میں اس وقت آرمی چیف اور صدر ایوب خان صاحب کو یہ اعزاز ملا تھا۔ اس وقت تو چونکہ حکومت بھی ان کی تھی، صدر بھی وہ خود ہی تھے، کابینہ بھی انہیں کی تھی، تو زیادہ گمان یہی کیا جاتا ہے کہ یہ ایوارڈ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دیا تھا یا اس وقت کی کابینہ نے دیا ہوگا۔ اس وقت نہ جانے ان کو کن کارناموں کے سلسلے میں ملا، بہرحال حافظ عاصم منیر کا کارنامہ تو سب پر آیا ہے، سورج کی طرح سب پر روشن ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی اور شاندار کارکردگی بھارت کو شکست فات اور مودی کے جنگی جنون کو خاک چٹوا دی ہے۔ تو اس عظیم کارنامے کے اعزاز میں یہ شاندار اعزاز، یہ نشان امتیاز، یہ فیلڈ مارشل کا رینک ان کا حق بنتا ہے اور قوم بھی اس پر خوش ہے اور کابینہ بھی خوش ہے۔ اعزاز مل گیا ہے، یہ کہ اعزازی اور رسمی ہے، اس میں اور اختیارات تو نہیں ہوتے، مگر اس کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کو اعزاز ملا یا وہ آرمی چیف رہے، مگر ایک بات طے ہے کہ جنرل ایوب خان کے دور میں 1958 سے لے کے 1967 تک تقریباً 9 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ جو انڈسٹریل زون بنے ہیں، جو انقلابی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ خود اندازہ کر لیں، بڑے بڑے منصوبے اس دور میں مکمل ہوئے ہیں، تربیلا ڈیم، منگلہ ڈیم، سنتاس معاہدہ، کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی میں بڑے بڑے انڈسٹریل زون، PIDC جیسی صنعتی ورکنگ کمپنی بنانا، پھر زرعی اصلاحات کرنا، کسانوں کے لیے زمینوں کی حد مقرر کرنا، بہت بڑے بڑے 9 سال کا عرصہ کوئی اتنا طویل نہیں ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ 2025 میں جو وسائل حکومتوں کے پاس موجود ہوتے ہیں، یا جدید مشینری ہے، یا لیبر ہے، یا ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، AI کا دور ہے، وہ اس کی تو 1% سہولت بھی اس دور میں موجود نہیں تھی۔ کمپیئر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ حافظ منیر تو ظاہر ہے آرمی چیف ہیں اور وزیر اعظم یا سرکار دوسرے لوگ چلا رہے ہیں، مگر اتنا تو سب کو پتہ ہے کوئی سوالے سے اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور قوم کی خیریت چاہتے ہیں، شور بلندی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں۔ تو حافظ صاحب اتنے بڑے رینک پر پہنچ گئے ہیں، ایکسٹینشن بھی ملی ہوئی ہے، تو ان سے درخواست ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے، حقیقی معنوں میں مہنگائی دور کرنے کے لیے، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے، عوام کو رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے، عوام کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے، غربت کی سطح ختم کرنے کے لیے، تعلیم کی شرح بڑھانے کے لیے اپنا بھرپور اور جنگجویانہ کردار ادا کریں، اور امید ہے وہ کریں گے۔ جیسے وہ منویل بلز پر ایکٹیو ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں پاکستان میں جو معدنیات ہیں، ابھی تک تو یہ بھی نہیں پتہ کیا کیا کون کون سی معدنیات ہیں، مگر ضرور موجود ہیں، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، جس سے آنے والے اشروں میں پاکستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور سمندر میں تیل یا گیس کے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں جن پر کام ہو رہا ہے، اور ایک دن اس کی بھی ہم شاندار بریکنگ نیوز سنیں گے۔ جنرل صاحب سے گزارش ہے کہ ملک میں مفاہمت کا ماحول لے کر آئیں، جس طرح آصف زرداری صاحب مفاہمت کے شہنشاہ، اس طرح اب کی بار وہ کردار ادا کریں۔ عمران خان، تحریک انصاف اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کر ایک لائن کھینچ دیں کہ ادھر تک ہم نے چلنا ہے، یہاں تک اختلافات رکھنے ہیں، ملک کی قیمت پر کوئی بیانیہ نہیں ہونا چاہیے، فوج کی قیمت پر کوئی بیانیہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کی سیاست پاکستان کے دم سے ہے، پاکستان کی فوج کے دم سے ہے، کیونکہ وہ سرحدوں کی محافظ ہے۔ اس کو جتنا ہی سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے گا، اسی میں بہتری ہوگی۔ تو عوام کو موقع دیں کہ اس نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے انہی کو حکومت سازی کا حق ملے، وہی جا کے اسمبلیوں میں قانون سازی کرے اور عوام کے مسائل حل کریں۔ اس حوالے سے کچھ پیش رفت بیک ڈور چل رہی ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مگر اس کے نتائج کب اور کہاں جا کر کیا برآمد ہوتے ہیں اس پہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، مگر جو کچھ بھی ہو بہت جلدی ہو، کیونکہ دشمن نظریں گاڑے بیٹھا ہے کہ اندرونی خلفشار سے یا اندرونی اختلافات سے کسی قسم کا بھی کوئی بھی فائدہ اٹھائے اور پاکستان کے لیے عالمی سطح پر مسائل کھڑا کرے اور اسے تنہائی کا شکار کرے۔ جس طرح کے وہ مکافات عمل تو مودی صاحب بھگت ہی رہے ہیں،
کہ کرکٹ کے میدان ویران ہو گئے ہیں، ان کے امید ہے کوئی ٹیم بھی نہیں آئے گی اور ایشیا کپ میں بھی حصہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ انہوں نے خود چنا ہے، خود منتخب کیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں وہ اپنے پتے کس طرح کھیلتے ہیں، پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں، جو بھی ہو اس کا جواب بھرپور طریقے سے ملے گا، کیونکہ اس معاملے میں فوجی قیادت، سیاسی قیادت اور ملک کے 24-25 کروڑ عوام ایک پیج پر ہیں، اور جب کوئی ایک پیج پر آ جائے، ایک مٹھی بن جائے، ایک مکہ بن جائے تو مخالف کے دانت توڑ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مخالف کے دانتوں کے ساتھ کیا اثر ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ویڈیو کانٹینٹ ملتا رہے۔ اپنی رائے اور کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ہم نے کیا بہتری کرنی ہے، آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جب تک کے لیے دیجیے مجھے اگلے پروگرام کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔